هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریفات، تمجیدات، تحلیلات، تکبیرات، تسبیحات اللہ رب العالمین کی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے ہیں. درود و سلام میرے اور آپ کے پیر و مرشد، میرے اور آپ کے رہبر و رہنما حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. سامعین ذی وقار، رمضان المبارک کے حوالے سے جن کا تعلق رمضان المبارک کے ساتھ بہت گہرا ہے، ایسے کام کہ اس مقدس مہینے میں جو ہمیں بار بار کرنے پڑتے ہیں یا ان سے ہمارا واسطہ ہوگا، ان امور، ان معاملات، ان کاموں میں سے ایک کام توبہ اور استغفار ہے، دعا ہے. جس طرح اہل ایمان رمضان المبارک کے اندر قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، اسی طرح
وہ اللہ حکم الحاکمین سے دعا بھی کثرت سے کرتے ہیں، توبہ اور استغفار کی بھی کثرت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو کسی طرح اس مہینے کے اندر منا لیا جائے، راضی کر لیا جائے۔ تو اسی تعلق کے ساتھ ویسے تو دعا کی بندے کو ہر وقت ضرورت رہتی ہے، ایسا کوئی موقع ہے ہی نہیں ہے کہ جو دعا سے خالی ہو۔ بندہ صبح بیدار ہوتا ہے، دعا کی ضرورت ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز کے اندر دعائیں ہیں، ناشتہ کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا ہے، کھانا کھانے کے بعد کی دعا ہے، کام کے لیے نکلتا ہے، گھر سے نکلتا ہے تو دعا ہے، بازار پہنچتا ہے، بازار پہنچنے کی دعا ہے، کام شروع کرنے کی دعا ہے، کام ختم کرنے کی دعا ہے، گھر کے اندر واپس داخل ہوتا ہے پھر دعا ہے، سونے کی دعا ہے، جاگنے کی دعا ہے، ہاتھ دھونے کی دعا ہے، وضو کرنے کی دعا، نماز کے بعد کی دعا، نماز سے پہلے کی دعا، سونے سے پہلے کی دعا، باتھ روم کے اندر داخل ہوتا ہے تب دعا کی ضرورت ہے، باتھ روم سے نکلتا ہے تب دعا کی ضرورت ہے۔ یعنی کہ انسان کا کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جس لمحے کے اندر اسے دعا کی ضرورت نہ پڑتی ہے، دعا کی ہر وقت ضرورت ہے۔ تو رمضان المبارک ایک ایسا خاص مہینہ ہے جس کے اندر بندے کو یہ پیکج دیا جاتا ہے کہ میرے بندے مانگ لے جو کچھ مانگنا ہے، جس چیز کی طلب ہے سوال کر لے، تیرے پاس موقع ہے۔ تو پھر مانگنے والے کو، طلب کرنے والے کو، حاصل کرنے والے کو طریقہ کار بھی تو ہونا چاہیے نا کہ میں نے کس طرح حاصل کرنا ہے، کس طرح مانگنا ہے، میں نے اللہ رب العالمین سے کون سی چیز مانگنی ہے، کون سی نہیں مانگنی ہے، کس انداز سے مانگنی ہے، کب مانگنی ہے، کیسے مانگنی ہے، یہ ساری چیزیں انسان کو سیکھنی چاہیے۔ گلہ کرنا، شکوہ کرنا، شکایت کرنا انتہائی آسان ہے کہ دیکھیں جی میں نے اللہ رب العالمین سے مانگا ہے، میں نے دعا کی ہے، میری دعا قبول نہیں ہوئی، یہ گلہ کرنا بڑا آسان ہے۔ صرف دعا کر دینا ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ یہ کافی نہیں ہے۔ آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، جس طرح مجھ سے مانگتے ہو اس طرح میرے اوپر ایمان بھی مضبوط کرو، میرے اوپر بھروسہ بھی رکھو، مجھ پر یقین بھی کرو۔ صرف مانگنا کافی نہیں ہے کہ میں نے مانگ دیا ہے بس ٹھیک ہے ہو جائے گا، نہیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اسی طرح میرے اوپر اعتماد بھی کرو، میرے اوپر ایمان بھی رکھو، یقین بھی رکھو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ دعا کا بہترین اصول ہے اور بہترین ادب بھی ہے کہ اللہ رب العالمین سے سوال کیا جائے، اللہ رب العالمین سے مانگا جائے، وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ، یقین کے ساتھ مانگا جائے، عقیدے کے ساتھ مانگا جائے، ایمان کے ساتھ مانگا جائے، یقین کے ساتھ اللہ رب العالمین سے سوال کیا جائے، اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، ایمان کے ساتھ اللہ رب العالمین سے سوال کیا کریں۔ صرف یہ نہیں کہ میں نے اللہ رب العالمین سے مانگا ہے، دیکھتے ہیں اللہ عطا کرتا ہے نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس کو آزمانے کی ضرورت ہے کہ جسے آزمایا جائے، دیکھا جائے دیتا ہے نہیں دیتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اللہ رب العالمین سے ایمان اور یقین کی حالت میں سوال کریں، مانگیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انا عند ظنی عبدی بی، میں بندے کے گمان کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، جس طرح کا بندے کا گمان ہوتا ہے میں اسی طرح کا بندے کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ بندہ میرے بارے میں کیا خیال کر رہا ہے، بندے کا میرے بارے میں کیا تصور ہے، بندے کا میرے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین کوئی آپ کو دنیا عطا کر دے یا جو کچھ اللہ رب العالمین سے آپ نے مانگا ہے اللہ عطا کر دے، اللہ رب العالمین کے لیے دور نہیں ہے۔ میں نے کئی مرتبہ اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اللہ رب العالمین سے ابلیس نے اللہ رب العالمین کی دشمنی کرنے کے لیے 3 سوال کیے، 3 دعائیں مانگی ہیں اللہ رب العالمین سے۔
قرآن اس بات کا گواہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے وہ تینوں دعائیں ابلیس کی بھی قبول کر لی. تین دعائیں ابلیس سے کی ہیں، اللہ رب العالمین نے وہ تینوں ہو بہو جس طرح اس کی زبان سے نکلی ہے اللہ رب العالمین نے قبول کر لی. اللہ رب العالمین پر کسی کا زور نہیں ہے. اور بعض لوگ دعا کرتے ہیں اللہ اگر تو دینا چاہے دے دے، نہیں دینا چاہے، یہ بھی کوئی طریقہ کار نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے مانگنا ہے تو اپنے مسلح پر جائے نماز پر ڈٹ جائیں کہ اللہ رب العالمین سے لے کے جاؤں گا، اللہ رب العالمین عطا کریں گے تب جا کے میں اپنی بات ختم کروں. اللہ رب العالمین عطا کرتے ہیں، اللہ دینے والا ہے، اللہ رب العالمین دینے والا ہے. کوئی سوال کرنے والا ہو، کوئی مانگنے والا ہو. اور پھر دعا کرنے والا، اللہ رب العالمین سے مانگنے والا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے بارے میں تین چیزیں ہو سکتی ہیں. یہ بات انتہائی غور سے سننے والی ہے، اس کو یہ یاد کرنے کے قابل ہے کہ تین چیزیں ہو سکتی ہیں. بندہ دعا کرے، اللہ رب العالمین اس بات میں قادر ہیں کہ جس طرح بندہ دعا کرے اللہ رب العالمین ہو بہو اسی طرح اس دعا کو قبول فرما دے. اللہ رب العالمین ہو بہو جس طرح بندے نے سوال کیا یا اللہ مجھے یہ چیز عطا کر دے، اللہ عطا کر دے. یہ اللہ رب العالمین پر کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ رب العالمین عطا کر دے. دوسری چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ دعائیں کرتا ہے، التجائیں کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اللہ مجھے یہ بھی عطا کر، اللہ یہ عطا کر، اللہ اس چیز کا سوال ہے، اللہ میں اس چیز کا محتاج ہوں، اللہ مجھے یہ دے دے. سوال کرتا ہے، روتا ہے اللہ رب العالمین کے آگے، مانگتا ہے اللہ رب العالمین سے. لیکن بظاہر طور پہ وہ چیز اس بندے کو نہیں مل رہی، وہ چیز اس بندے کو نہیں مل رہی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جتنی بھی اس نے دعائیں کی ہیں اللہ رب العالمین سے مانگا ہے، اللہ رب العالمین اس کی کل کی آفتیں، مصیبتیں، دکھ، پریشانیاں ان دعاؤں کے بدلے میں دور فرما دیتے ہیں. یعنی دعا کا ہر حال میں فائدہ ہے. اگر منہ مانگی چیز مل جائے تب بھی فائدہ ہے، اگر دعا ظاہری طور پہ قبول ہوتی ہوئی نہ نظر آئے تب بھی فائدہ ہے کہ اللہ رب العالمین آنے والے مسائب کو، آنے والی پریشانیوں کو، آنے والے دکھوں کو اس دعا کے بدلے میں دور فرما دے. اور تیسری سب سے بڑی چیز جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے، میں بندہ دعا کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، جو چیز مانگتا ہے اللہ عطا نہیں کرتا. اللہ رب العالمین کی ایک حکمت عملی ہے، اللہ رب العالمین بہتر جانتے ہیں کہ کس بندے کو کیا چیز عطا کرنی ہے، اس کے حق میں کون سی چیز بہتر ہے، اس کے حق میں کون سی چیز نفع بخش ہے یا کون سی چیز اسے نقصان دے سکتی ہے. یہ اس کی حکمت عملی ہے کہ کون سی چیز عطا کرے، کون سی نہ عطا کرے، کون سی اس کے لیے اچھی ہے، کون سی بری ہے. اللہ رب العالمین اسے عطا نہیں کرتے، لیکن اس بندے کی ساری دعاؤں کو اللہ رب العالمین آخرت کا ذخیرہ بنا دیتے ہیں. اس بندے کے لیے سٹور کر دیتے ہیں دعائیں ساری، جمع کر دیتے ہیں اس بندے کے لیے ساری دعائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب بندہ فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، آخرت کے اندر حساب و کتاب ہونے کے بعد جب اسے اس کا ٹھکانہ مل جاتا ہے پھر اس کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے، اونچا کیا جاتا ہے. بندہ سوال کرتا ہے الہ العالمین حساب و کتاب کا بدلہ تو مجھے مل گیا تھا، یہ مزید جو مجھے درجے عطا کیے گئے یہ کیا وجہ ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرمائیں گے دنیا کے اندر تو دعائیں مانگتا رہتا تھا، نہ ملنے کے باوجود بھی تو نے دعاؤں کا سلسلہ نہیں چھوڑا، دعاؤں کو نہیں چھوڑا، گڑ گڑانا نہیں چھوڑا، رونا نہیں چھوڑا، آنسو بہانا تو نے نہیں چھوڑا، تو نے دعاؤں کے سلسلے کو نہیں چھوڑا ہے. آج میدان محشر کے اندر اللہ رب العالمین نے تیری ان ساری دعاؤں کا بدلہ تجھے عطا کر دیا. بندہ عش کر اٹھے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ ایک مرتبہ افسوس کرے گا کہ کاش دنیا کے اندر میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، میں دعائیں کرتا رہتا اور میری دعا بھی قبول نہ ہوتی. آج ساری دعائیں اور ان دعاؤں کا بدلہ اس مشکل گھڑی کے اندر اللہ رب العالمین مجھے عطا کر دیا. تو دعاؤں کا ہر حال میں فائدہ ہے.
دعا کا ہر حال میں فائدہ ہے، قبول ہو نہ ہو، اپنے عقیدے کو درست کر کے اصول کے ساتھ، ایک قاعدے کے ساتھ، آداب کے ساتھ، شرائط کے ساتھ دعاؤں کا سلسلہ نہ چھوڑیں۔ اللہ رب العالمین سے ہر وقت مانگتے رہیں، اللہ رب العالمین کے آگے سوال کرتے رہیں، اللہ رب العالمین کے آگے گر گراتے رہیں۔ اگر دنیا میں چیز مل گئی تو واہ واہ ہے، اللہ رب العالمین کی مہربانی ہے، اگر نہ ملی تو کل قیامت کے دن یہ دعائیں بہت بڑا اجر بن کے آپ کے سامنے آ جائیں، بہت بڑا ذخیرہ بن کے آپ کے سامنے آ جائیں۔ اللہ رب العالمین اگر قبول کرنے پہ تو بات یہ ہے کہ ابلیس کی بھی قبول کر لیتے ہیں، قبول اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کا کوئی زور نہیں ہے۔ اور اگر اللہ رب العالمین نہ قبول کرنے پہ آئے، نبی علیہ السلام نے 3 دعائیں کی ہیں، اللہ رب العالمین نے 2 قبول کی ہیں، ایک نہیں قبول کی، ایک کو رد کر دیا، اس کو قبول نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین پر کسی کا زور نہیں ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کے خزانے میں کوئی کمی آ جائے گی، میں مانگوں گا، آپ مانگیں گے، کوئی دوسرا تیسرا مانگے گا، چوتھا پانچواں مانگے گا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کوئی کمی آ جائے گی، کمی نہیں آئے گی، بس آپ مانگتے رہیں، اللہ رب العالمین آپ کے حق میں انتہائی بہتر فیصلہ کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قاموا فی سعید قاموا فی سعید، حضور علیہ السلام نے فرمایا لو ان اولکم و آخرکم، کہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ تم میں پہلے بھی جمع ہو جائیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، لو ان اولکم، پہلے لوگ جو مر چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اکٹھے ہو جائیں، جمع ہو جائیں، و آخرکم، تمہارے بعد آنے والے بھی دنیا کے اندر جمع ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، انسکم و جنکم، انسان بھی جمع ہو جائیں، جن بھی جمع ہو جائیں، پہلا انسان جس دنیا کائنات کے اندر پیدا کیا گیا ہے، پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک جمع ہو جائیں، پہلے جن سے لے کر آخری جن تک جمع ہو جائیں، قاموا فی سعید، ایک چٹیل میدان میں آ جائیں، فاسألوہ، وہ اللہ رب العالمین سے سوال کریں، اللہ رب العالمین سے مانگیں، ایک میدان کے اندر پوری کائنات جمع ہو جائے، اللہ رب العالمین سے سوال کریں، اپنی اپنی زبان کے اندر اللہ رب العالمین سے مانگے، پشتو والا پشتو زبان کے اندر، عربی والا عربی زبان کے اندر، پنجابی والا پنجابی زبان کے اندر مانگے، اردو والا اپنی زبان کے اندر مانگے، ہر بندہ اپنی اپنی زبان کے اندر اپنی اپنی خواہش کا اظہار کرے۔ مولا کریم فرماتے ہیں میں ہر بندے کی اپنی اپنی خواہش کے مطابق اسے عطا فرما دوں، فآتیتو، میں اسے عطا فرما دوں، میرے خزانے کے اندر اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی سمندر کے اندر سوئی ڈبو لینے کے بعد کمی آتی ہے، میرے خزانے کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اب سمندر کے اندر سوئی ڈبو لے، وہ ایک قطرہ اٹھائے گی، اس قطرے کے اٹھ جانے سے کتنی کمی آئے گی، سمندر کے اندر کتنی کمی آئے گی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے خزانے کے اندر کتنی سی بھی کمی نہیں آتی، فآتیتو، اپنی اپنی زبان کے اندر اپنی اپنی خواہش کا اظہار کر دو، میں سب کو عطا فرما دوں گا، میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، میرے خزانے کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی۔ لہذا اللہ رب العالمین سے مانگتے رہنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے دعاؤں اور التجاؤں کا سلسلہ جاری رکھتے رہنا چاہیے، تھکنا نہیں چاہیے، بس میں اب تھک گیا ہوں، اللہ رب العالمین نہیں عطا کرتے، میں اب تھک گیا ہوں، اللہ رب العالمین عطا نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین نے تو یقین جانے
کہ کئی دفعہ میں نے آپ کے سامنے یہ واقعہ سنا ہے، بڑے بڑے مجرموں کو اللہ رب العالمین نے اس طرح عطا کیا ہے کہ نوازا ہے ان کو دنیا اور آخرت میں۔ کہ بنی اسرائیل کا دور ہے، بنی اسرائیل کا زمانہ ہے، قحط سالی پڑ گئی ہے، بارشیں نازل نہیں ہو رہی ہیں، جانور بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں، بچے تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، بچے تڑپ اور بلک رہے ہیں، بڑی پریشانی ہے، عورتیں پریشان، مرد پریشان ہیں، جانوروں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اپنے بچوں کو تڑپتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ سوال کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ موسیٰ آپ تو اللہ رب العالمین کے نبی ہیں، اللہ رب العالمین سے سوال کریں کہ الہ العالمین بادشاہ عطا فرما دے، بڑی پریشانی بنی ہوئی ہے، بڑی مصیبت بنی ہوئی ہے، قحط سالی کا دور ہے، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز مل نہیں رہی ہے۔ حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں آپ ایسا کریں، ایک میدان کے اندر جمع ہو جائیں، اپنے انسانوں کو بھی لے آئیں، بچوں کو لے آئیں، بزرگوں کو لے آئیں، عورتیں بھی جمع ہو جائیں، اپنے جانوروں کو بھی اس میدان کے اندر جمع کر لیں، جانوروں کو، بھیڑ بکریوں کو اس میدان کے اندر جمع کر لیں، مل کے اللہ رب العالمین سے سوال کریں گے، بتلائے ہوئے وقت پر، اس وقت مقررہ پر، اس جگہ پر جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، سارے جمع ہو گئے ہیں، انسان بھی جمع ہو گئے ہیں، اپنے بھیڑ بکریوں کو بھی جمع کر دیا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے جڑ گئے ہیں، ہاتھ اٹھایا ہے، الہ العالمین یہ تیرے بندے بارش کے لیے آئے ہیں، تو انہیں بارش عطا فرما دے۔ الہ العالمین بچوں کو بھی ساتھ لائے ہیں، الہ العالمین بوڑھوں کو بھی ساتھ لے کے آ گئے ہیں، الہ العالمین عورتوں کو بھی ساتھ لے کے آ گئے ہیں، الہ العالمین انہوں نے اپنے جانوروں کو بھی تیرے سامنے لا کے کھڑا کر دیا ہے، اب تو بارش نازل فرما دے۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ تیری اس مجلس کے اندر ایک گنہگار شخص بیٹھا ہوا ہے، جب تک وہ مجلس سے اٹھ کے نہیں جاتا میں بارش نہیں برساؤں گا، میں بارش نازل نہیں کروں گا، بڑا گنہگار، بڑا مجرم ہے۔ اس ایک مجرم کی وجہ سے پوری قوم کو ہلاکت کا سامنا ہے، پوری قوم کو مشقت اور مشکل کا سامنا ہے، مصیبت کا سامنا ہے۔ ایک مجرم کی وجہ سے پوری قوم کو قحط سالی کا سامنا ہے۔ ذرا اندازہ کریں کتنا بڑا مجرم ہوگا، کتنا بڑا گنہگار ہوگا۔ یہ گنہگار جھک جاتا ہے، نظریں جھکا لیتا ہے، سر کو جھکا لیتا ہے، اللہ رب العالمین سے رابطہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ الہ العالمین یہاں سے اٹھ کے جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، زنا سے بڑی بات نہیں ہے، میں نے زنا بھی کیے ہیں۔ الہ العالمین ڈاکے سے بڑی بات نہیں ہے، یہاں سے اٹھ کے جانا کوئی ڈاکہ مارنے سے مشکل کام نہیں ہے، میں نے وہ کام بھی کیے ہیں، میں نے بڑے بڑے جرائم کیے ہیں، لیکن یہاں پہ میرا اور تیرا راز ہے، میں مجرم ہوں، میں زانی اور شرابی ہوں، میں ڈاکو اور چور ہوں، یہ میرا اور تیرا راز ہے۔ اگر آج میں یہاں سے اٹھ کے چلا گیا، الہ العالمین تیرے سارے بندوں کو پتا چل جائے گا کہ مجرم جا رہا ہے، گنہگار جا رہا ہے۔ الہ العالمین میرے پردے فرمانا، الہ العالمین مجھے معاف فرما دے۔ اگر آج تو نے مجھے معاف فرما دیا ہے، میں ساری زندگی کے لیے توبہ طائب ہو جاؤں گا، ہر گناہ کو چھوڑ دوں گا۔ الہ العالمین اسی وقت بارش نازل فرما دیتے ہیں، بارش نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ نبی موسیٰ اللہ رب العالمین سے رابطہ کرتے ہیں، الہ العالمین مجلس سے کوئی بندہ بھی اٹھ کر نہیں گیا ہے، تو نے بارش بھی نازل فرما دی ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں موسیٰ کل تک جو میرا دشمن تھا میرا دوست بن گیا ہے، وہ میرا ولی بن گیا ہے۔ اللہ نام تو بتلا دے، میں اس کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ الہ العالمین فرماتے ہیں موسیٰ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، میں نے اس مجرم کو اس
وقت ذلیل اور رسوا نہیں کیا جب وہ میرا دشمن تھا، میں نے اس وقت اس کا نام کسی کو نہیں بتلایا جب وہ میرا دشمن تھا، اب تو میرا دوست ہو گیا ہے، اب تو میرا ولی بن گیا ہے، میں اسے کیسے ذلیل کر سکتا ہوں؟ اللہ رب العالمین سے مانگے، الہ العالمین بڑے بڑے مجرموں کو عطا کرنے والا ہے، ان کو معاف کرنے والا ہے۔ پھر ہم تو حضور علیہ السلام کی امتی ہیں، ہم تو حضور علیہ السلام کی امتی ہیں۔ اس امت کے اندر داخلے کی بڑے بڑے انبیاء نے خواہش کی، اللہ ہمیں اس امت کے اندر شامل کر۔ اللہ رب العالمین سے مانگتے رہے۔ اور پھر دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جو صرف اور صرف اللہ رب العالمین، یہ عقیدے کی بات ہے، اور الحمدللہ ہمارا عقیدہ یہی ہے، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی مانگے اللہ رب العالمین سے مانگے، سوال کریں اللہ رب العالمین سے، دعا کریں اللہ رب العالمین سے، ہاتھ اٹھائیں اللہ رب العالمین کے سامنے، کسی دوسرے تیسرے کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھنے چاہیے، یہی عبادت کا اصول ہے۔ جب اللہ رب العالمین سے مانگیں گے تو اللہ رب العالمین عطا بھی کرے گا۔ نبی علیہ السلام کی وہ بڑی واضح قسم کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین آخری آسمان پہ آ جاتے ہیں، پچھلے پیر، رات کے پچھلے پیر آخری آسمان پہ آ جاتے ہیں، آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں، اور پھر خود اعلان کرتے ہیں حل من مستغفر، ان کو یہ ہے جو بخشش طلب کرنے والا ہو، حل من مسترزق، ان کو یہ ہے جو رزق کا متلاشی ہو، رزق مانگنے والا ہو، کوئی ہے جو اولاد کا طلبگار ہو، اولاد مانگنے والا ہو، میں اسے اولاد عطا کروں۔ اللہ رب العالمین تو خود بندے کو بلانا چاہتے ہیں، خود قریب کرنا چاہتے ہیں، میرا بندہ مجھ سے مانگے، میرا بندہ مجھ سے سوال کرے، میں اسے عطا کروں۔ پھر ہمارا ذہن، ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین عطا نہیں کرتا، اللہ رب العالمین نہیں دیتے؟ ہمارے مانگنے میں کوتاہی ہے، ہمارے مانگنے میں نقص و عیب ہے۔ اللہ رب العالمین ہر بندے کو دیتا ہے اور ہر وقت دیتا ہے، جس طرح دعا کرو اللہ اسی طرح قبول کراتے ہیں، بشرطے کہ اصول کے ساتھ، قاعدے کے ساتھ، شرائط کے ساتھ اللہ رب العالمین سے مانگا جائے، آداب کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے سوال کیا جائے، اللہ رب العالمین عطا کرتے ہیں۔ اگر ایسے ہی بندہ احسان کے طور پہ ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا دے، اللہ یہ بھی دے، یہ بھی عطا کر، یہ بھی عطا کر، یہ بھی عطا کر، ایسے نہیں ہوتا۔ آپ کسی دنیا دار کے پاس جائیں، کسی بڑے کے پاس جائیں تو اس کے جو اردا گرد لوگ ہیں، اس کے جو عزیز و اقارب ہیں، آپ اس سے چیز حاصل کرنے کے لیے اس کے رشتہ داروں کی بھی تعریف کریں گے، آپ اس کے رشتہ داروں کی بھی مدح ثنائی کریں گے، ان کے بارے میں بھی اچھے بیان دیں گے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین سے مانگنے کے لیے جا رہے ہیں اور ڈائریکٹ شروع ہو جائیں، اللہ یہ بھی دے دے، مجھے بھی معاف کر دے، اس کو بھی معاف کر دے، فلاں بھی کر دے، یہ بھی کر دے، یہ بھی کر دے۔ اللہ رب العالمین سے مانگنے کے آداب ہیں، شرائط ہیں، کوئی قانون ہے، اصول ہیں، ان اصول کے تحت، ان قوانین کے تحت اللہ رب العالمین سے مانگا جائے۔ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ رب العالمین نہیں دیتا، اللہ رب العالمین عطا کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام مسجد کے اندر تشریف فرمائے، ایک آنے والا آتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، ہاتھ اٹھا کے فوراً اللہ رب العالمین سے مانگنا شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ آداب کا اس نے خیال کیا، وضو کیا ہے، 2 رکعت نماز ادا کی ہے، لیکن کچھ آداب اس نے چھوڑ دیے۔ اللہ رب العالمین سے مانگنا شروع ہو گیا ہے، اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ مجھ پہ رحم فرما دے۔ حضور علیہ السلام نے سنا، فرمایا ایوہل اجلت ایوہ المصلی، اے نماز پڑھنے والے، تو نے جلد بازی سے کام لیا ہے، تو نے جلد بازی کر دی ہے۔ اتنے میں ایک اور آ جاتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، نماز ادا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے آگے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، ہاتھ اٹھا کے اللہ رب العالمین کی شان بیان کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی عظمت کے ترانے بیان کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی مدح سرائی کرتا ہے، الہ العالمین کی شان بیان کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی شان بیان کرنے کے بعد حضور علیہ السلام پہ درود پڑھتا ہے، حضور علیہ السلام پہ درود و سلام بھیجتا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد حضور علیہ السلام اس بندے سے مخاطب ہوئے ہیں، اے اللہ کے بندے، تو نے
دعا کے آداب کو پورا کر دیا ہے، اب تو الہ العالمین سے مانگ، اللہ رب العالمین جو مانگے گا تجھے عطا فرما دیں گے، جو مانگے گا اللہ رب العالمین تجھے عطا کریں گے۔ تو نے آداب کا لحاظ رکھا ہے تو اللہ رب العالمین سے مانگنے کے یہی آداب ہے کہ وضو کیا جائے، 2 رکعت نماز کے اوپر کتنا وقت لگتا ہے؟ انتہائی مختصر، 2 رکعت نماز ادا کریں، ہاتھ اٹھائیں، اللہ رب العالمین کی شان بیان کریں، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو بیان کریں، شان بیان کریں۔ الفاظ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک وظیفہ اللہ رب العالمین کی شان کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے قسم اٹھا کے کہا ہے۔ میں نے پہلے بھی یہاں پہ یہ وظیفہ بیان کیا تھا، نبی علیہ السلام نے قسم اٹھا کے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ قسم ہے رب ذوالجلال کی، جو بندہ اپنی دعا کے اندر ان کلمات کو شامل کر لے گا، اللہ رب العالمین اس بندے کی اس دعا کو قبول فرما لے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ دعا کے اندر ان کلمات کو شامل کر لیتا ہے، یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم انی اسألک، انتہائی مختصر دعا، یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم انی اسألک، 3 الفاظ پر مشتمل دعا ہے۔ یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم انی اسألک، حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس پروردگار کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو بندہ ان الفاظ کے ساتھ اللہ رب العالمین کو پکارے گا، ان الفاظ کو اپنی دعا کے اندر شامل کرے گا، اللہ رب العالمین کی قسم ہے وہ بندہ جو کچھ اللہ رب العالمین سے مانگے گا اللہ ہو بہو اسی کو وہی عطا فرما دے گا، اللہ رب العالمین اس کو عطا فرما دے گا۔ اور دوسرا وظیفہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ حضور علیہ السلام نے ایک بندے سے یہ الفاظ سنے، بندہ دعا کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کے آگے دعا کر رہا ہے، اپنی دعا کے اندر یہ الفاظ اس نے استعمال کیے، اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ مختصر دعا اپنے جناب اپنی دعا کے اندر اس نے شامل فرما لی ہے، دعا کے اندر ان الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے بندے، تو نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اپنی دعا کے اندر، جن الفاظ کا استعمال کیا ہے، قیامت تک آنے والا جو بندہ ان الفاظ کو اپنی دعا کے اندر شامل فرما لے گا، رب تعالیٰ اس کی اس دعا کو قبول فرما دیں گے، اللہ اس بندے کی اس دعا کو قبول فرما لیں گے۔ اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس بندے کو یہ دعا یاد نہیں ہے، جمعے کے بعد وہ مجھ سے لکھوا لے اور یہ دعا یاد کرے۔ یہ نبی علیہ السلام کی زبان سے گارنٹی والی باتیں ہیں، جن باتوں پر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا کہ پتہ نہیں یہ کسی کتاب میں ہے یا نہیں، وہ مولوی صاحب اپنی طرف سے بیان کر رہے ہیں، یہ نبی علیہ السلام کی زبانی یہ دعائیں ہیں، اور ان دعاؤں کو پڑھنے والا آدمی انشاءاللہ ہمیشہ بابرکت رہے گا اور اپنی مرادیں پاتا رہے گا انشاءاللہ۔ اپنی دعاؤں کو قبول کرتا ہوا دیکھے گا جو بندہ ان دعاؤں کو اپنی دعاؤں کے اندر، ان الفاظ کو اپنی دعاؤں کے اندر شامل کرے گا۔ یا بدیع السماواتی یا حی یا قیوم انی اسألک، ایک یہ دعا ہے، دوسری دعا ان دعاؤں کو یاد کریں۔ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کے اندر کثرت سے ان الفاظ کو اپنی دعاؤں کے اندر شامل کریں، پھر اللہ رب العالمین کی رحمتیں دیکھیں، اللہ رب العالمین کی برکتیں دیکھیں،
اللہ رب العالمین آپ کو عطا بھی کرے گا، اللہ رب العالمین آپ کی دعاؤں کو سنے گا بھی، اللہ رب العالمین آپ کی دعاؤں کو قبول بھی فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کچھ سنا سنایا کما حق ہو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین قرآن و حدیث کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ يا بديع السماوات يا حي يا قيوم إني أسألك، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔